جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاک سٹڈیز کا ہمارا یہ دوسرا لیکچر ہے، چیپٹر نمبر 1، سیکنڈ ایئر کی مطالعہ پاکستان، اور میں محمد امین آپ کی کلاس میں ہم حاضر ہیں۔ تو میرے ساتھ میرے تمام اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں۔ تو آج لاسٹ ٹائم جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا نظریہ کسے کہتے ہیں، نظریہ پاکستان کیا ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی نظر میں نظریہ پاکستان۔ تھوڑا سا ویو آپ کو کروا دیتا ہوں۔ تو جی لیٹ آنے والوں کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں۔ تو یہ ہم نے جو ہے یہاں تک ریڈنگ کر لی تھی، اس میں سے ہم نے ایم سی کیوز اور شارٹ آنسر کویشچن بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا، وہ بھی بنائیں گے۔ تو آج ہم نے جو شروع کرنا ہے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور نظریہ پاکستان، یہاں سے ہم آغاز کریں گے۔ تو آج کی ریڈنگ جو ہے وہ تہمینہ کرے گی، ساتھ ساتھ میں ایکسپلین کرتا جاؤں گا، اور جہاں پر کوئی ایم سی کیوز ہوگا وہاں پر میں روک دوں گا۔ جی بچہ شروع کیجیے گا۔ علامہ اقبال اور نظریہ پاکستان۔ علامہ محمد اقبال نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ ہندو اور مسلمان ایک مملکت میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، اور مسلمان جلد یا بدیر اپنی جداگانہ مملکت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ علامہ اقبال نے جلد یا بدیر کچھ عرصے کے بعد، فوراً ہی یا کچھ عرصے کے بعد ایک جداگانہ، ایک علیحدہ مملکت جو ہے بنانے میں کامیاب ہو جائے۔ جی علامہ اقبال نے برصغیر میں واحد قوم کے وجود کا تصور مسترد کر دیا اور مسلم قوم کی جداگانہ حیثیت پر زور دیا۔ اسلام کو ایک مکمل نظام مانتے ہوئے علامہ محمد اقبال نے اسی بنیاد پر برصغیر کے شمال مغرب میں علیحدہ مسلم ریاست کے قیام کا تصور آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس سے منعقدہ 1930 میں پیش کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ انڈیا ایک برصغیر ہے، ملک نہیں۔ یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں۔ مسلم قوم اپنی جداگانہ مذہبی اور ثقافتی پہچان رکھتی ہے۔ جی یہ ذرا اہم چیز تھی، یہ جس کو انورٹڈ کوما میں بھی لکھا گیا ہے۔ اس میں علامہ محمد اقبال نے خطبہ الہ آباد 1930 میں بہت واضح الفاظ میں یہ بیان کیا تھا کہ انڈیا ایک برصغیر ہے۔ صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو، بر اعظم جیسے لفظ وہاں سے نکلا ہے۔ ایک چھوٹا خطہ ہے، یہ ایک ملک نہیں ہے۔ آپ ملک کی بات کرتے ہیں کہ ہم ملک کو جدا کر رہے ہیں، یہ ملک نہیں ہے، ایک بہت بڑا خطہ ہے، ایک بر اعظم جیسے ہوتا ہے، اسی طرح یہ برصغیر ہے۔ اس کو ہم علیحدہ چونکہ زبان رکھتے ہیں، ہم علیحدہ جو ہے مذہب رکھتے ہیں، تو ہماری ایک جداگانہ مذہبی اور ثقافتی حیثیت ہے۔ تو سو ڈیٹ وائی جو ہے وہ ہمیں ایک الگ ریاست کی ضرورت ہے۔ ہم ملک کو تقسیم کرنے کی بات نہیں کر رہے، ہم تو برے صغیر کو، ایک بڑا خطہ ہے اس میں سے اپنا حصہ مانگ رہے ہیں۔ سمجھ آئی بیٹا بات؟ جی تو یہاں سے اب آگے اب ہم اس اگلی جو چیز پڑھنے جا رہے ہیں اس میں جو ہے وہ ہم یہ پڑھیں گے کہ نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی کون سے ہیں، وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں جن کو ملا کر نظریہ پاکستان بنتا ہے۔ اگر دو لفظوں میں ابھی آپ کو بتاؤں تو وہ اسلامی نظریہ حیات ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو بہرحال ہم تفصیل سے ذرا جائزہ لیں۔ جی نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی۔ برصغیر کے مسلمانوں نے ایک علیحدہ ریاست اس لیے حاصل کی تاکہ اللہ تعالیٰ کے حتمی اور قطعی اقتدار اعلیٰ کے تصور کو عملی جامہ پہنایا جا سکے، اس ذات عظیم کی برتر اور مطلق قوت کو نافذ کیا جائے، اور ایک ایسا نظام رائج ہو جس میں قرآن پاک اور احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی اصولوں کو اپنایا گیا ہو۔ جی ہمیں کیسی ریاست چاہیے تھی کہ ایسی ریاست جس کا جو ہے وہ ڈیمانڈ کی گئی تھی، جس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہی اس کو ایک دار اعلیٰ تصور کیا جائے، اور ایسا نظام لایا جائے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو۔ باقی آپ لوگوں کے سامنے۔ جی اسلام محض عبادات اور رسومات کے مجموعے کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسانی زندگی کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں معاشرت، معیشت، اخلاقیات اور سیاسیات کے تمام مقاصد کو پورا کرنے کا سامان موجود ہے۔ اسلامی نظام جدید تقاضوں سے ہم آہنگ اور ہر دور کے لیے مکمل طور پر قابل عمل ہے۔ اسلامی نظام کے اجزائے ترکیبی درج ذیل ہیں:
عقائد و عبادات۔ جی سب سے پاکستان کے پہلی قیام کا مطالبہ کیا گیا۔ جی بیٹا، سب سے پہلی جو بات ہے وہ عقائد سے، عقد سے ہے، عقیدے سے ہے۔ پچھلے سال آپ نے اسلامیات میں بھی پڑھا، اور عبادات ہیں، اس میں وہ تمام چیزیں جو ہے وہ آ جائیں گی ایک ہی ہیڈنگ کے اندر۔ جی بچہ اسٹارٹ۔ پاکستان کے قیام کا مطالبہ کیا گیا تو اس کے پس منظر میں یہ سوچ بھی کار فرما تھی کہ مسلمان اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزار سکیں اور عبادات کی ادائیگی میں کوئی رکاوٹ محسوس نہ کریں۔ عقائد میں توحید، رسالت، یوم آخرت، فرشتوں اور الہامی کتابوں پر ایمان لازم ہے۔ عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج شامل ہیں۔ اسلام میں جہاد کو بھی بہت اہم مقام حاصل ہے۔ اللہ پاک کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور اپنے شب و روز اسی ذات برحق کی خوشنودی کے لیے گزارنا اسلام ہے۔ اس عظیم ترین ہستی کے لیے اپنی جان اور مال کو قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہنا جہاد ہے۔ جہاد بالنفس اور جہاد بالمال دونوں کی تلقین کی گئی ہے۔ تمام عبادات اور جہاد کا بنیادی مقصد اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی منشا کا پابند بنانا ہے۔ عبادات مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں چلنے اور اسی کی خاطر جینے اور مرنے کے لیے تیار کرتی ہیں اور اللہ پاک کے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج بننے سے روکتی ہیں۔ یہ کردار تعمیر کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں اور ایک مثالی اسلامی ریاست اور معاشرے کی تشکیل کی راہ ہموار کرتی ہیں۔ جی تو پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ ایک ایسی ریاست، اور اس کا پہلا ایلیمنٹ یہ تھا کہ ہمارے عقائد اور ہماری عبادات، اب عبادات اور عقائد جو ہیں وہ ان کے اوپر جو ہے بات ہوئی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا حقوق العباد، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ زور دینا چاہیے۔ جی نمبر 2، ہماری جمہوری اقدار کا فروغ۔ اب یہ جمہوری کیا ہے، جمہوریت کیا ہے کہ جسے انگریز یا آج کے دور میں مختلف ممالک کے اندر ڈیموکریسی لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ بولنے کی جرت رکھتے ہیں کسی کے سامنے، یعنی کہ آپ جواب دہ ہیں، اگر آپ حکمران ہیں تو آپ جواب دہ ہیں۔ یہ ہم نے ایک تو پڑھا، انتہائی افسوس کی بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آج مارننگ میں نے ایک نیوز دیکھی، 28 مئی کی وہ خبر تھی کہ ہم نے پچھلے دنوں ہی سبق پڑھا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں نا، تو کل یعنی کہ ان کے مزار کے اوپر جو ہے وہ کسی نے حملہ کیا اور ان کے روزہ مبارک کو جو ہے وہ شہید کرنے کی کوشش کی، تو ایک قابل مذمت واقعہ ہے، میرے ذہن میں فوراً آیا۔ تو خلیفہ کی بات ہوگی، انہیں خلیفہ پنجم بھی کہا جاتا ہے اور عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، تو ہم اس کی بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں اور ایک قابل افسوس جی اسلامی ریاست۔ جی تہمینہ۔ جی سر۔ جی بیٹا۔ جمہوری اقدار کا فروغ۔ اسلامی ریاست اور معاشرے کی بنیاد مشاورت ہے۔ اسلامی معاشرے میں جمہوریت کو فروغ حاصل ہوتا ہے، عوام کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، انہیں مساوی درجہ ملتا ہے اور وہ قانون کے دائرے کے اندر رہ کر زندگی گزارتے ہیں۔ قوانین انہیں تحفظ مہیا کرتے ہیں، قانون کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں، افراد میں رنگ، نسل، ذات پات یا زبان کی بنیاد پر کوئی تمیز روا نہیں رکھی جاتی۔ حکومتی نظام سب لوگوں کی بھلائی کو پیش نظر رکھ کر چلایا جاتا ہے۔ حکومت اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتی ہے اور فرائض کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنی عوام کو بھی جوابدہ ہوتی ہے۔ امیر المؤمنین اپنی ذمہ داریاں نبھاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں فیصلے کرتا ہے۔ اقتدار اعلیٰ تو اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوتا ہے، البتہ امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کو اس کی منشا کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ عام لوگوں کو حکومت کی پالیسیوں اور فیصلوں پر تنقید کا حق ملتا ہے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ کے طور پر اختیارات سنبھالے تو صاف صاف کہہ دیا کہ عوام ان کے احکامات پر اس وقت عمل کریں جب وہ احکامات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے متصادم نہ ہوں۔ جی متصادم نہ ہو، یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے سب سے پہلے جو حکم عوام کو دیا وہ یہ کہ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق کوئی عمل کر رہا ہوں تو پھر آپ میری پیروی کرو، مجھے فالو کرو، میری بات کو مانو۔ اگر میں نہیں کر رہا
تو آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ مجھے فالو کریں. جی, قیام پاکستان کا قیام. پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا تو درج بالا جمہوری تصورات کو عملی شکل دینا مقصود تھی. یہ بھی ضروری تھا کہ ابتدائی اسلامی دور کے معاشرتی خدوخال کو اپنایا جائے اور اسلامی اقدار کو نئے سرے سے نافذ کیا جائے. پاکستان کو اسلامی معاشرے کے خطوط پر استوار کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اسلامی جمہوریت کا تصور مغربی تصور جمہوریت سے بہت مختلف ہے. قائد اعظم نے 14 فروری 1948 کو سبی کے مقام پر تقریر کرتے ہوئے قیام پاکستان کی غرض و غایت یوں بیان کی: آؤ ہم اپنے جمہوری نظام کو اسلامی رنگ میں اسلامی اصولوں کے مطابق بنیاد فراہم کریں. اللہ ذوالجلال نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ریاستی امور کو باہم صلاح مشورے سے طے کریں. جی, ڈیموکریسی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے باہم صلاح مشورہ. یعنی کہ وہ جو پارلیمنٹ کے اندر جو ہے کوئی بھی ایسا امور آ جاتا ہے, کوئی بات ہو جاتی ہے تو اس پر بحث کی جاتی ہے اور رائے جو ہے وہ لی جاتی ہے جو دوسرے حزب اختلاف ہوتے ہیں ان سے. لیکن پاکستان میں ایک مختلف ہی انداز ہمیں نظر آتا ہے, اور ہر حکومت جو ہے وہ جب حکومت میں ہوتی ہے تو وہ حکومت میں اور اپوزیشن ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ ٹانگیں کھینچ رہی ہوتی ہے. یہاں پر جو ہے وہ رواج نہیں ہے جو دیگر یورپی ممالک کے اندر ہے کہ آپ تنقید برائے جو ہے وہ اصلاح کریں, بلکہ تنقید برائے تنقید ہوتی ہے. ہر آنے والی حکومت ایک دوسرے کے اوپر جو ہے اس کے نیگیٹو پوائنٹس کے اوپر کھیلتی ہے. تو جی, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو میں نے انڈر لائن کیا, یہ شارٹ آنسر کویشچن میں بھی آتا ہے کہ سبی کے مقام پر 14 فروری 1948 کو قائد اعظم نے کیا ارشاد فرمایا تھا. ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے معاشرتی انصاف اور مساوات. معاشرتی انصاف اور مساوات. اسلام امن، اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے. برصغیر کے مسلمانوں نے پاکستان کی تخلیق کا فیصلہ کرتے ہوئے اس خواہش کا واضح اظہار کیا کہ وہ صحیح اسلامی معاشرے کا دوبارہ قیام عمل میں لانا چاہتے تھے. وہ عدل، مساوات اور معاشرتی بہبود کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتے تھے اور پاکستان کو جدید دنیا کے سامنے ایک مثال بنا کر پیش کرنا چاہتے تھے تاکہ دنیا کے دوسری اقوام ان کے نظام سے متاثر ہو کر ان کی تقلید کرنے لگیں. یہ تقلید کرنے لگیں, کاپی کریں ان کو. جی, ایک منصفانہ معاشرے کا قیام عمل میں لاتے ہوئے مسلمانان برصغیر نے عدل اور مزاجی مساوات پر زور دیا. معاشرے میں ذات پات، رنگ و نسل اور ذات و ثقافت کی تمیز روا رکھے بغیر تمام انسانوں کو برابر درجہ دیے جانے کا عزم ہوا. ریاست میں سب افراد کے لیے مساوی قانون اور یکساں عدالتی نظام قائم کیا جانا مقصود تھا. آزاد عدلیہ اور قانون کی حکمرانی عوام میں مساوات اور انصاف کے قیام کی بنیادی شرائط ہیں. اسلامی ریاست نے انصاف کی سربلندی پر زور دیا. خلفائے راشدین نے انصاف کی فراہمی کے لیے مساوات اور قانون کی حاکمیت کے اصولوں پر سختی سے عمل کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی سزا بھی معاف نہ کی. انہوں نے انصاف اور قانون کی بالادستی اور مساوی سلوک کی درخشندہ مثالیں قائم کی. درخشندہ اسلام روشنی. عورت کو باوقار جی, اسلام عورت کو باوقار مقام دیتا ہے. عورت ماں ہو یا بہن، بیوی ہو یا بیٹی، ہر کردار میں اہم تسلیم کی گئی ہے. ماں کے قدموں تلے جنت کا تصور اسلام نے ہی دیا ہے. اسلام نے خواتین کو معاشرتی، معاشی، ثقافتی اور خاندانی غرض یہ کہ ہر پہلو میں مکمل تحفظ فراہم کیا ہے. اسلامی معاشرہ بوڑھوں، ناداروں، یتیموں اور بیواؤں کی تمام ضرورتوں کی تکمیل کا ذمہ دار ہے. قرآن و حدیث میں عورت کے حقوق کا تذکرہ مردوں سے پہلے کیا گیا ہے. عورتوں کو اسلام نے پہلی مرتبہ وراثت میں حصے دار قرار دیا. وہ انہیں محفوظ اور مطمئن زندگی فراہم کرتا ہے. اسلامی نظام میں ہر فرد کو ہر پہلو سے انصاف فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. جی, اس پیراگراف اسلامی کے اندر ریاست میں عورت دولت کو کا چند ہاتھوں میں اسلام میں ارتکاز نہیں ہوتا. بیٹا ایک منٹ, اس پیراگراف میں اسلام میں عورت کے مقام کو واضح کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ایک اس نئی کتاب کے اندر جو ہے وہ حقوق نسواں کے اعتبار سے ایک چیپٹر پورا موجود ہے. اس پر بھی جو ہے وہ ہم آنے والے دنوں میں جو ہے وہ بات کریں گے. جی بیٹا.
اسلامی ریاست میں دولت کو چند ہاتھوں میں ارتکاز نہیں ہوتا بلکہ دولت کی منصفانہ تقسیم کا ایک مربوط اور مکمل نظام ہوتا ہے۔ پاکستان بنانے کا فیصلہ ہوا تو مندرجہ بالا تمام اقدار کو اپنانے اور ریاست کو ایک ایسی مثالی ریاست بنانے کا خواب دیکھا گیا جس میں اخوت، بھائی چارہ، برداشت اور باہمی تعاون کے جذبوں کو فروغ دیا جانا تھا۔ جی کہتے ہیں کہ یہ ایک اسلامی ریاست جب بنی تو اس کے اندر جو مندرجہ بالا، جو اوپر جتنی اقدار جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں، وہ ایک مثالی ریاست بنانے کا ایک خواب تھا، اور جس میں اخوت، بھائی چارہ، باہمی تعاون، برداشت، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایسے جذبوں کی جو ہے وہ عکاسی کرنا مقصود تھا۔ تو باقی آپ لوگوں کے سامنے ہے ہم کتنا اس کو فلفل کر پائیں اور کتنی ابھی چیزیں جو ہے وہ باقی ہیں۔ ہمارا آج کا چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ ہے شہریوں کے حقوق و فرائض۔ شہری کون ہے جی؟ جی ہم سب ہیں ٹھیک ہے جی۔ تو ہمارے کچھ حقوق بھی ہیں، جب ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں گورنمنٹ سے تو ہمارے کچھ فرائض بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ حق ہے کہ ہماری گلی صاف ستھری رہے، تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم کوڑا کرکٹ جو ہے وہ باہر نہ پھینکیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر ہمارا یہ حق ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ کہیں کہ ہماری گلی کے اندر جو ہے روز خاکروب آئے، تو ہمارا بھی کچھ فرائض ہیں کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنی گلی محلے کو صاف ستھرا بھی رکھیں اس کے بعد۔ تو اسی طرح کے یعنی کہ یہ بتانا مقصود تھا کہ جب حقوق ہیں تو فرائض بھی ہوتے ہیں۔ جب آپ حقوق کی ڈیمانڈ اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ فرض بھی پورا کریں۔ جی جی آگے کیجیے گا۔ پاکستان جیسی اسلامی ریاست جی کوئی اور بچہ ہمارے ساتھ ریڈنگ کرنا چاہ رہا ہو اب؟ جی بیٹا بولیں۔ سر میں کروں؟ پاکستان جیسی اسلامی ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا تو ایک طرف شہریوں کے حقوق اور تحفظات کی اہمیت تسلیم کی گئی تو دوسری جانب ان کے فرائض پر بھی بھرپور زور دیا گیا۔ ایک اسلامی معاشرے میں حقوق کے ساتھ ساتھ فرائض کا ذکر بھی خصوصی طور پر کیا جاتا ہے۔ ایک فرد کا حق دوسرے فرد کا فرض بن جاتا ہے۔ حقوق و فرائض کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ لازم و ملزوم ہے۔ فرائض ادا کر کے ہی ایک فرد حقوق حاصل کرنے کے قابل بنتا ہے۔ فرائض کا تعلق انسان کے ذاتی اور اجتماعی دونوں پہلوؤں سے ہوتا ہے۔ اسلامی ریاست کو حقوق و فرائض کا باہمی توازن ایک کامیاب ریاست بنا دیتا ہے۔ ایک اسلامی ریاست میں تمام شہریوں کو کسی تمیز کے بغیر مختلف بنیادی حقوق مہیا کیے جاتے ہیں۔ حقوق وہ سہولتیں ہیں جو شہریوں کو ریاست کی طرف سے دی جاتی ہیں تاکہ وہ معاشرے میں بہت اچھی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو سکیں۔ ان کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کی جاتی ہے اور انہیں علم و صحت کے حصول میں مدد دی جاتی ہے۔ اسلام نے صدیوں پہلے ان انسانی حقوق کا واضح اعلان کر دیا تھا جو مغربی دنیا میں 20ویں صدی میں دیے گئے۔ حقوق کے حوالے سے امیر و غریب، گورے و کالے اور عربی و جمی میں کوئی فرق روا نہ رکھا گیا۔ کیا میں پاکستان کی غرض و غایت یہ بھی تھی کہ انسانوں کو برابر حقوق ملیں اور وہ اپنی ترقی کے یکساں مواقع حاصل کر سکیں، ان میں احساس کمتری نہ ہو اور نہ نسلی برتری کا کوئی احساس موجود ہو، تاکہ ایک مثالی معاشرتی نظام دنیا کے روبرو لایا جا سکے۔ افراد کو حقوق کی فراہمی اور تحفظ کا فرض اسلامی ریاست پر عائد کیا گیا ہے۔ پاکستان میں اقلیتوں کو تحفظ دینے کی سوچ بھی قیام پاکستان کے مطالبے کے پس منظر میں شامل تھی۔ قائد اعظم نے بھی یہ واضح کر دیا تھا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ اسلام کسی صورت میں بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ اسلامی معاشرے میں زندگی گزارنے والی اقلیتوں کی جان، مال، عزت اور مذہبی روایات کا تحفظ نہ کیا جائے۔ جی اس میں پاکستان میں اسلامی معاشرے بیٹا تصحیح کرتا جاؤں تو آج 2 دفعہ یہ لفظ آیا پس منظر، پس منظر نہیں، اس کو پڑھیں گے پس منظر، ٹھیک ہے۔ مرکب عطفی نہیں ہے، مرکب اضافی نہیں ہے، تو 2 الگ الگ لفظ ہیں، تو اس کو ہم ایک تو یہ تصحیح کیجئے گا۔ دوسرا یہاں پر میں نے ہائی لائٹ کیا تھا حقوق،
تو یہ شارٹ آنسر کویشچن کی شکل میں بھی آ سکتا ہے. حقوق کسے کہتے ہیں؟ تو وہ سہولتیں ہیں جو شہریوں کو ریاست کی طرف سے دی جاتی ہیں تاکہ وہ معاشرے میں اچھی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو سکے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ نے جو ہے وہ یاد رکھنا ہے. یہ شارٹ آنسر کویشچن ہے. باقی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو چیزیں میں ہائی لائٹ کر رہا ہوتا ہوں بیٹا، یہ مارکر سے آپ نے لکھنا ہے تاکہ آپ کا پیپر اور خوبصورت جو ہے وہ. جی بیٹا شاباش. سر کہاں سے پڑھنا ہے؟ پاکستان میں اسلامی معاشرے کے. پاکستان میں اسلامی معاشرے کے اثر نو قیام کا خواب دیکھا گیا. انسانی عظمت کو نئے سرے سے اجاگر کرنے اور عدل و انصاف پر مبنی معاشرے کے لیے اسلامی اصولوں کو اپنانے کا فیصلہ ہوا. قیام پاکستان در حقیقت اسلامی معاشرے کے قیام کی طرف ایک بڑا اہم قدم تھا تاکہ مسلمان اپنے مذہبی اصولوں کے مطابق روزمرہ اجتماعی اور انفرادی زندگی گزار سکیں. جی بیٹا شاباش. اور آج کا ہمارا آخری جو پوائنٹ ہے وہ ہے اخوت اور بھائی چارہ. تو انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو میں ٹاسک بھی دوں گا. آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اسی کتاب کے بالکل آخر میں جائیں گے، وہاں پہ چیپٹر وائز جو ہے وہ قصیر الانتہابی سوالات جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں. آپ نے اس پہ ٹک مارک کرنا ہے. کل میں آپ سے وہ سنوں گا. ٹھیک ہے جی. جی بیٹا. دین جی. اسلام. دین اسلام امن کا داعی ہے اور مسلمانوں کے مابین اخوت اور بھائی چارے کے جذبوں کو فروغ دینے پر زور دیتا ہے. بھائی چارے سے محبت، خلوص، قربانی، احساس اور شفقت میں اضافہ ہوتا ہے. تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں. ایک کا دکھ سبھی مسلمانوں کا دکھ اور ایک کی خوشی سبھی مسلمانوں کی خوشی ہے. مسلمان ایک دوسرے کی مدد اور ضروریات پوری کرتے ہیں. اسلامی ریاست میں یہی اعلیٰ و عرفہ جذبے ریاست کو مضبوط سے مضبوط تر بناتے چلے جاتے ہیں. جی. تو یہی ہمارے اسلامی معاشرہ یا جو ہے وہ نظریہ پاکستان اور اسلامی زندگی کا جو شعار ہے، جو طریقہ ہے، وہ یہی ہے کہ ہم سب آپس میں محبت، خلوص، قربانی اور ایک دوسرے پر احسان اور شفقت امیز جو ہے وہ انداز میں پیش آئیں. چونکہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو کسی بھی مشکل کے وقت جو ہے وہ یہ ہمارا خاصہ رہا ہے کہ یہ پوری قوم جو ہے وہ ایک ملت کی شکل اختیار کرتی ہے. اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ہر وقت جو ہے وہ ایک ملت کی شکل اختیار رکھیں، کیونکہ مسلمان حدیث مبارکہ کی روح سے ایک جسم کی مانند ہے، اور جسم کے اگر کسی ایک حصے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس سے جو ہے اس تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے. تو یہ ہم نے جو آج ہمارا عنوان تھا وہ ہم نے پورا کیا، جس میں جو ہے 5 پوائنٹس تھے، اور یہ آپ نے لرن بھی کرنا ہے. اور نظریہ پاکستان کے اجزائی ترکیبی اور علامہ محمد اقبال کا نظریہ پاکستان کے حوالے سے کیا بیان تھا جو 1930 میں انہوں نے خطبہ الہ آباد میں بتایا. تو یہ تھا بیٹا آج کا ہمارا لیکچر. اب کویشچن آنسر سیشن جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. چینل کو لائک کریں.